بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مصر کی سرزمین پر ایک بدبخت بادشاہ نے دعویٰ کیا، آنا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت کو عبرتناک موت دے کر تمام دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ سب سے بڑا خدا کون ہے۔ ویسے تو مصر کی تاریخ میں بہت سارے بادشاہ گزرے ہیں، لیکن جس فرعون کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اس کا نام قابوس تھا۔ یہ ایسا بدبخت فرعون تھا جو خود کو خدا کہلواتا اور اپنی پوجا کروایا کرتا، اور جو لوگ اس کو خدا ماننے سے انکار کرتے یہ ان پر ظلم و ستم کرتا، اور مصر کا مشکل ترین کام یہ ان سے کروایا کرتا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرعون کی شادی کیسے ہوئی اور کس طرح فرعون نے اپنی طاقت کے زور پر مصر کی سب سے خوبصورت عورت کو اپنی بیوی بنایا، لیکن کس طرح اللہ نے فرعون کو اس پر قادر نہ ہونے دیا، اور اللہ تعالیٰ کیوں فرعون کی بیوی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل فرمائے گا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرعون کے منہ میں کیچڑ کیوں ٹھونسی تھی۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ میں ہوں مہر قاسم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لورز آف نالج۔ دوستو، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ فرعون جب مصر کا بادشاہ بنا تو مصر کا بادشاہ بنتے ہی اس نے اپنی خواہشات کو پورا کرنا شروع کر دیا۔ فرعون نے مصر کے اندر خدائی کا دعویٰ کر دیا اور تمام لوگوں کو اپنی پوجا کرنے کا حکم دیا۔ جو لوگ اس کو اپنا خدا مانتے یہ ان کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آتا، اور جو لوگ اس کو خدا ماننے سے انکار کرتے یہ ان پر ظلم و ستم کرتا اور ان کو قتل کر دیا کرتا۔ فرعون نے جب شادی کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے مصر کی سب سے حسین و جمیل اور خوبصورت عورت کا انتخاب کیا۔ فرعون ریان بن ولید کی پوتی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح کا پیغام پہنچایا۔ ریان بن ولید وہ بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر کا بادشاہ ہوا کرتا تھا، اور حضرت آسیہ اسی بادشاہ کی اولاد میں سے تھی۔ حضرت آسیہ کے والدین فرعون کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ فرعون مصر کا بادشاہ تھا لہذا اس نے حضرت آسیہ کے ساتھ زبردستی شادی کر لی، اور اسے یہ دھمکی دی کہ اگر انہوں نے فرعون کے ساتھ شادی نہ کی تو وہ ان کے والدین کو قتل کر دے گا۔ چنانچہ اس طرح فرعون نے اپنی طاقت کے زور پر حضرت آسیہ سے شادی تو کر لی، لیکن شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو فرعون سے محفوظ رکھا اور فرعون ساری عمر حضرت آسیہ پر قادر نہ ہو سکا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب شادی کی پہلی رات فرعون اپنی بیوی سے صحبت کرنے کے لیے اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرعون پر نیند کا ایسا غلبہ ڈالا کہ وہ ساری رات سوتا رہا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ فرعون شادی کی پہلی رات نامرد ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے فرعون ساری عمر حضرت آسیہ پر قادر نہ ہو سکا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس پاک دامن خاتون کو فرعون سے محفوظ رکھا۔ اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ فرعون کو شادی کے بعد ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی تھی جس کی وجہ سے طبیبوں نے فرعون کو صحبت کرنے سے منع کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ فرعون ساری عمر حضرت آسیہ کے ساتھ صحبت نہ کر سکا۔ پیارے دوستو، وہ فرعون جو خود خدائی کا دعوے دار تھا لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور ایمان کے ساتھ ساتھ جنت، اور جنت کے ساتھ ساتھ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اس کے بارے میں مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک رات فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ اس کا محل نابود ہو گیا ہے۔ خوف اور دہشت کی وجہ سے فرعون کا سارا جسم لرزنے لگا۔ چنانچہ فرعون نے اپنے دربار کے اندر تمام نجومیوں کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے اپنے خواب کو رکھا اور اس کی تعبیر معلوم کرنے کا کہا۔ نجومی نے فرعون کے خواب کی یہ تعبیر بتائی کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا اور تمہاری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ چنانچہ فرعون نے جیسے ہی یہ تعبیر سنی تو وہ غضبناک ہو گیا، اور اس نے مصر کے اندر یہ حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کے اندر جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اور اپنی عورتوں کے بالکل بھی قریب نہ جائیں۔ چنانچہ اسی قتل و غارت کے دوران اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کی جلوہ گری دکھائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو خواب میں بتایا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق کے اندر ڈالا
اور اس صندوق کو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے دریا کے اندر ڈال دیا۔ چنانچہ قدرت الہی سے ایسا ہوا کہ اس دریا میں سے ایک نہر فرعون کے مال کے اندر سے گزرتی تھی۔ چنانچہ وہ صندوق اس نہر میں سے ہوتا ہوا فرعون کے مال کے قریب آ کر رک گیا۔ فرعون کی بیوی اس وقت اپنی کنیزوں کے ساتھ وہاں موجود تھی۔ اس نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ وہ صندوق کو پکڑ کر کنارے پر لائیں۔ جب صندوق کو لایا گیا اور اسے کھولا گیا تو اس میں سے ایک نہایت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت بچہ موجود تھا۔ فرعون کی بیوی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام موسیٰ رکھا۔ اس وقت کی مصری زبان میں پانی کو منہ اور درختوں کو سا کہا جاتا تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی اور درختوں کے درمیان ملے تھے، اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام موسیٰ رکھا گیا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب فرعون کی بیوی نے اس صندوق کو کھولا تو صندوق میں موجود بچے کے چہرے پر ایسا نور تھا، اس نور کو دیکھتے ہی فرعون کی بیوی نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا، اور فرعون کی بیوی فرعون سے کہنے لگی کہ یہ بچہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے ہرگز قتل مت کرنا۔ یہ سن کر فرعون اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ بچہ تم ہی رکھ لو، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر فرعون اپنی بیوی کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتا کہ یہ بچہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور فرعون کو ایمان کی دولت عطا فرماتا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آتا، لیکن فرعون چونکہ بدبخت تھا اور اس کے نصیب میں ایمان نہیں تھا، اس لیے اسے یہ توفیق نہیں ہوئی۔ جب فرعون کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محبوس فرمایا تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بن گیا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا اور پورے مصر سے بڑے بڑے جادوگروں کو بلا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون کے جادوگروں سے ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ایک بہت بڑے اژدہے میں تبدیل ہو گیا اور جادوگروں کے تمام چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل لیا۔ اس وقت فرعون کی بیوی حضرت آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ عظیم و شان معجزہ دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں۔